السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، کیونکہ میں تو بالکل بھی خیریت سے نہیں ہوں۔ مجھے زکام لگ چکا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، اور موسم چینج ہونے کی وجہ سے جو طبیعت ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو صبح جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اپلوڈ بھی نہیں کر سکی، اور ابھی اس وقت میں آپ لوگوں کو کر رہی ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو میری اس ریکارڈنگ میں پنکھا چلنے کی آواز آ رہی ہوگی، تو پنکھا چلانے کا آج ریزن یہ ہے، موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود اور نزلہ زکام ہونے کے باوجود، کیونکہ مہمان جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں گھر میں، اور میں اس وقت کمرے میں بیٹھ کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اور پنکھا چلا کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، کیونکہ باہر کی جو آوازیں ہیں وہ اندر نہ آئیں۔ اگر میں پنکھا بند کر دیتی ہوں تو باہر کی اتنی آوازیں اندر آئیں گی کہ آپ لوگوں سے یہ جو ایپیسوڈ ہے وہ نہیں سنا جائے گا، تو اسی لیے آپ لوگوں کو پنکھے کی آواز برداشت کرنی پڑے گی، اور یہ قدرے بہتر ہے باہر کی آوازوں سے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ آج میری آواز تھوڑی سی ویسے ہی خراب ہے، تو آپ لوگ پلیز کمپرومائز تھوڑا سا کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں لیٹ سٹارٹ۔ ہمارا ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1 ہے، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ سوری چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ 6 ماہ بعد۔ بار بار میسیج آئی جا رہے ہیں، چلیں بھئی اب نہیں آ رہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول 6 ماہ بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آج منسا کو ایک خوبصورت سی گرے آنکھوں والی گڑیا سے نوازا تھا، جس کو شید اپنی گود میں لیے بہت اشتیاق سے دیکھ رہا تھا، اور جب وہ اپنی گرے موٹی موٹی آنکھوں کو کھول کر شید کو دیکھتی تو مسکرا کر اس کی آنکھوں، ناک اور اس کی پھولی پھولی سرخ و سفید نرم و ملائم گال کو پیار سے چومتا۔ سب لوگ اس وقت اسپتال میں موجود احمد شاہ کی خوشی میں شامل تھے، جبکہ ربیشہ کا چھٹا اور ریحام کا چوتھا ماہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ہی اس وقت اسپتال میں موجود نہیں تھی۔ روزینہ شید کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، جو اس ننھی گڑیا کو کسی کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن روزینہ اس پیاری سی نرم و ملائم گڑیا کو اپنے ہاتھوں میں بھرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ روزینہ گڑیا نہ پکڑانے پر بے رخی کا مظاہرہ کرتے شید کو گھوریوں سے نواز رہی تھی، لیکن شید کو روزینہ کی کسی گھوری کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بالآخر احمد شاہ کو ہی روزینہ پر ترس آیا تھا، اور وہ بیبی کو شید کی گود سے اٹھاتا، اپنی باہوں میں بھرتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے روزینہ کے حوالے کیا، اور شید جو بیبی لینے پر رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا اس کو بہلانے لگا۔ روزینہ بیبی کو زریز کے پاس لاتی بولی، ریز مجھے بھی ایسا بیبی چاہیے۔ جانے ریز یہ آپ کا ہی بیبی ہے۔ ہاں لیکن مجھے اپنا پرسنل والا بیبی چاہیے۔ یہ تو منسا آپ ہی کے پاس رہے گا نا۔ روزینہ کی پرسنل بیبی والی بات پر زریز نے اپنے قہقہے کو اپنے دانتوں تلے دباتے روکا تھا، کیونکہ اگر وہ ہنستا تو روزینہ نے ناراض ہو جانا تھا، اور وہ روزینہ کی ناراضگی کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ریز کی جان، ریز کی روح کا سکون، ابھی ہم بیبی افورڈ نہیں کر سکتے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور تحفہ ہے، اور میں اس سے ناشکری بھی نہیں کرتا، بلکہ مجھے خود بھی ہمارے بیبی کا شدت سے انتظار ہے، لیکن سب سے پہلے میری جان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد ہی ہم بیبی کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن اب بھی تو اسٹڈی کمپلیٹ ہونے میں بہت ٹائم ہے، وہ اپنی آنکھوں میں اداسی لیے زریز کو دیکھتی بولی، جبکہ اس کی آنکھوں میں اداسی زریز کو ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ری میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس نعمت سے انکار تو نہیں کر رہا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اس نعمت سے نوازا تو میں کبھی بھی اس کی ناشکری کرتے اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی مہلت دے رہے ہیں، میرا یہی ارادہ ہے کہ تم اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو۔ زریز روزینہ کی نیلی اداسی والی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا بولا، جبکہ وہ اس کی بات سنتی دل و جان سے مسکرا دی۔ اسے پتہ تھا کہ اس نے کیا کرنا تھا، اس نے اپنے اللہ سے دعا کرنی تھی، اور اس کو اپنے دعاؤں پر اتنا یقین تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو پہلے کبھی رد نہیں لیا تھا، اب بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ منسا کو ملتے سب اس وقت گھروں کو جا چکے تھے، کیونکہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگوں کو رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ شید کو احمد نے روزینہ کے ساتھ بھیج دیا تھا، شید کی ضد پر۔ شید کو لگتا تھا کہ بیبی نہ دینے پر اس کی روزی اس سے ناراض ہو چکی ہے، اور اب وہ اپنی روزی کو منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب لوگوں کے وہاں سے جاتے ہی احمد نے کمرے میں داخل ہوتے اس چھوٹی ننھی سی گڑیا کو بیبی کوٹ سے اٹھا کر اپنی بازوؤں میں بھرا، اور اس سوتی ہوئی گڑیا کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔
جبکہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت تحفے کی عنایت پر وہ اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر شکرانے کے نفل ادا کر کے منسا کے پاس آیا تھا۔ احمر نے اس کی ناک کو چوما جو بالکل منسا جیسی تھی، پھولے نرم و ملائم گالوں کو نرمی سے چھونے لگا۔ اپنی گالوں پر احمر کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے اس کا باجا اتنی زور سے بجا تھا کہ منسا، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، اس کی آواز سے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اور ایسا ہی کچھ عالم احمر کا بھی تھا۔ اس ننھی سی چیونٹی کی اتنی تیز آواز سنتے جس نے احمر کو ایک منٹ میں بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ لائیں مجھے دے دیں۔ منسا احمر کے بوکھلانے پر اس کے ایکسپریشن دیکھتی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی احمر سے بولی، یار یہ اتنی آواز کہاں سے نکال رہی ہے؟ میں تو حیران ہوں اس کی آواز سن کر ہی۔ احمر بیڈ پر بیٹھتا اس ننھی سی چیونٹی کو منسا کو پکڑاتے بولا، میری بچی کو آپ کی مونچھیں بالکل بھی پسند نہیں آئیں، اس لیے یا تو آپ اپنی مونچھیں اتروا دیں یا پھر آپ اپنا پیار نرمی سے کریں۔ منسا اس ننھی سی گڑیا کے دونوں گال دیکھتی بولی، جہاں احمر نے اپنے مطابق تو بہت آرام سے پیار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی گالوں کو سرخ کر چکا تھا۔ منسا اس کی دونوں گالوں کو نرمی سے چھوتی، اس کو فیڈر پلاتی احمر کو دیکھ ہنستی بولی، جو اس وقت ان ماں بیٹی کو مسلسل گھوریوں سے نواز رہا تھا، احمر یہ واقعی بہت چبھتی ہیں، آپ تو پیار کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اگلے بندے کا کبھی حال دیکھا کریں کہ کیا ہوتا ہے آپ کے تشدد پر۔ منسا اپنی بیٹی کی نرم و ملائم گالوں کی سرخی دیکھتی بے ساختہ یہ بات کہہ گئی تھی، لیکن بات کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے احمر کو کیا بات کہہ دی ہے، اور اب وہ کنفیوژن میں اپنے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں تلے چباتے ایک نظر احمر کو دیکھتی دوبارہ اپنی نظریں جھکا گئی، جو اس وقت ذو معنی نظروں سے مسکراتے منسا کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے، لیکن میرے خیال سے تو عرصہ ہوا میں نے تم پر ایسا کوئی تشدد نہیں کیا، بلکہ تم خود ظالم بنی ان پر تشدد کر رہی ہو۔ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹ کو اس کو دانتوں سے نکالتا بولا، اور منسا کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر انتہائی شدت سے اس کے سرخ ہونٹوں پر جھکا، جو اس نے اپنے دانتوں تلے چباتے سرخ کر لیا تھا۔ میری جان، اسے کہتے ہیں تشدد، اور جب ان پر تشدد کرنا ہو تو کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بتایا کرو، تمہارے ان ہونٹوں پر ایسی گستاخیاں کرنے کا حق صرف میں رکھتا ہوں، تم بھی نہیں۔ احمر منسا کو چھوڑنے پر بولا، جو لمبے لمبے سانس لیتی اپنی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی، جو احمر ایک سیکنڈ میں اس کی بکھیر گیا تھا۔ احمر کی بات پر منسا اسے گھور کر دیکھنے لگی، جب احمر انتہائی نرمی سے اس کے ماتھے پر جھکتے اس کے ماتھے کو عقیدت سے اپنے لبوں سے چھو گیا۔ تھینک یو میری جان فار دس پریشیس گفٹ، آئی لو یو سو مچ، ہول ان دا ورلڈ۔ اتنا خوبصورت تحفہ دینے پر یہ چھوٹا سا گفٹ کیا تم لینا پسند کرو گی؟ میں جانتا ہوں جو تم نے مجھے گفٹ دیا، اس کے آگے میرا گفٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ احمر اپنی جیب سے خوبصورت سی بریسلیٹ نکالتا منسا کو پہناتے بولا۔ منسا آنکھوں میں نمی لیے احمر کو دیکھنے لگی، جو اس سے اتنی شدت سے محبت کرتا تھا کہ اس کی محبت کا ایک وجود سانسیں بھرتا اس کی گود میں نیند میں گم تھا۔ 1.5 سال میں ہی اس کو یہ شخص اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا، جس نے اس کی زندگی اور اس کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ احمر منسا کی بریسلیٹ والا ہاتھ چومتا اپنی چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھنے لگا، جو اس وقت ماں کی گود میں لیٹی مزے سے نیند میں گم تھی۔ غفران میرے بچے، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ رمائسہ بیگم اپنے لکھتے جگر کو دیکھتی بولے، جو اس وقت پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے مزید سیاہی پکڑ چکے تھے، جبکہ سرخ و سفید رنگت میں تو اب ہر وقت زردیاں گھلی رہتی، وہ دیکھنے میں ہی صدیوں کا بیمار لگتا تھا۔ رمائسہ بیگم کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر چیخ چیخ کر روتی، اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رمائسہ بیگم نے نون والی بات عبدالکریم خان سے بھی کی تھی کہ غفران نور کے بارے میں حقیقت جاننے کا حق رکھتا تھا، اور رمائسہ بیگم سمیت ان سب نے غفران کو اس حقیقت سے لا علم رکھتے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ البتہ نور اس حالت میں کس طرح پہنچی اب تک کوئی بھی نہیں جان سکا تھا۔ یہ بات ابھی تک سب کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی، کیونکہ جس نے اس بات کا جواب دینا تھا وہ ویسے ہی دنیا سے غافل سوئی ہوئی تھی۔
جبکہ غفران تو سب کو قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو انتہائی بزی کر لیا تھا۔ اس نے فوج کی دیگر ذمہ داریاں اپنے سر لیتے حارث خان کا بزنس بھی سنبھال رکھا تھا۔ وہ صبح صبح گھر سے نکل جاتا اور رات دیر کو گھر واپس آتا جب سب لوگ سو چکے ہوتے۔ بس ایک نور تھی جو ہر رات ہنٹر کی خوفناک آوازوں کے ساتھ تکلیف اور بخار میں جھلستے اس کے وجود کو محسوس کرتی تھی۔ غفران نے خود کو جان بوجھ کر اس قدر بزی کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر اس کے چہرے سے اس کے دل کا راز نہ پالے۔ اس لیے وہ دن کے وقت کسی روبوٹ کی طرح کام کرتا اور رات کو اپنے آپ کو انتہائی تکلیف سے گزارتا، کسی چھوٹے بچے کی طرح نور کی قربت میں اپنے آنسو بہاتا، اپنے دل کا حال بیان کرتا۔ وہ اپنے دل کا حال صرف اس پر ہی بیان کرنا چاہتا تھا اور وہ سنتی تھی، لیکن دکھ صرف اس بات کا تھا کہ 9 ماہ ہو چکے تھے، لیکن وہ جواب کسی بھی بات کا نہیں دے رہی تھی۔ کھانے سے تو شاید غفران کی دشمنی چل رہی تھی۔ 2 دن تک کچھ نہ کھاتا اور جب زیادہ نقاہت خود میں محسوس کرتا تو چند نوالے زہر مار کر لیتا۔ اب بھی وہ تھوڑا سا کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھنے لگا تھا کہ رمیسہ بیگم کی بات سنتا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جلدی گھر آ گیا تھا، اس لیے ٹیبل پر بیٹھ کر حارث خان اور رمیسہ بیگم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سب میں اپنے والدین کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، جن کا اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن اس ایک سوال سے جو ابھی ابھی رمیسہ بیگم نے اس سے کیا تھا، اس سے بچنے کے لیے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر گیا تھا۔ لیکن رمیسہ بیگم کی آنکھوں میں اپنی فکر سے گھلنے والی نمی اور پھر آنسو دیکھ کر اپنے نچلے لب کو اذیت سے دانتوں تلے دبا گیا، جو آج کل ضرورت سے زیادہ زخمی رہنے لگا تھا۔ اپنے درد کی شدت کو روکنے کے لیے غفران کوڑے مارتے وقت اپنے نچلے لب کو اپنے دانتوں تلے اس قدر سختی سے دباتا کہ نچلے ہونٹ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور اب تو عرصہ ہوا یہ نشان اس کے ہونٹوں پر ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ ہر رات ان کو زخمی کرتا اور صبح تک وہ بمشکل ٹھیک ہوتے تھے۔ اپنے ہونٹ پر ان زخم کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں اس کے دانت اس کے نچلے ہونٹ میں گڑ گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا ہونٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید یہ وقت اتنی جلدی نہیں آنا تھا کہ اس کے زخمی ہونٹوں پر کوئی مرہم رکھتا، یا شاید صرف وہ ایک ہی ہستی سے ان ہونٹوں بلکہ تکلیف میں مبتلا ایک ایک اعضاء پر مرہم رکھوانا چاہتا تھا۔ ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، بس کام کا زیادہ برڈن ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا۔ میں اس کے لیے کافی شرمندہ بھی ہوں، آپ لوگ پلیز مجھے معاف کر دینا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ جیسے ہی کام کا لوڈ کم ہوگا میں آپ لوگوں کو مکمل وقت دوں گا، آئی پرومس۔ میرے بچے، اگر کام زیادہ بڑھ گیا ہے تو خان کو بتاؤ نا، وہ تمہاری مدد کریں گے، اور مسئلہ تمہارا ٹائم نہ دینے کا نہیں ہے بلکہ ہمیں تمہاری حالت پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ ماں، آپ پریشان نہ ہوں، صرف چند دن ٹھہر جائیں، پھر میں خود کو بھی ٹھیک کر لوں گا۔ رمیسہ بیگم کی بہتی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا عقیدت سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا۔ اس کی یہ حالت تو حارث خان کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن وہ ضبط کرنے کی بجائے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ غفران، میرے بچے، تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں کوئی دوائی دیتی ہوں۔ رمیسہ بیگم غفران کے چوبنے پر بے ساختہ اس کے چہرے کو پکڑتی مزید آنسوؤں میں روانی لیتی بولی، میری جان چپ کر جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جہاں تک بات ہے بخار کی تو میں نے میڈیسن لے لی ہے، بس آپ ایک کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں بھجوا دیں۔ غفران رمیسہ بیگم کی آنسو صاف کرتا کمرے کی جانب بڑھا، کیونکہ اس میں مزید ہمت نہیں تھی اپنی ماں کی آنکھوں سے اپنے لیے بہتے آنسو دیکھنے کی، اور انہی سوالوں سے تو بچنا چاہتا تھا جو اس کی ماں اس وقت اس کو دیکھ کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس وقت اس کی ماں کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ بیڈ کی جانب بڑھا اور جھک کر نور کی پیشانی پر بوسہ دیتا رمیسہ بیگم کی بھیجی ہوئی کافی کو پینے لگا۔ کافی پیتا وہ فریش ہونے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر بغیر شرٹ کے باہر نکلا اور بال بنانے کے بعد ڈریسنگ کے دراز سے ہنٹر نکالتا خود کو مارنے لگا جو اس کے خون سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی غفران نے خود کو پہلا ہنٹر مارا ہی تھا کہ اس کی آواز سنتے نور کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آکسیجن کی نالی لگی ہونے کے باوجود وہ لمبے لمبے سانس خود میں کھینچنے لگی تھی۔ غفران کی نور کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ نور کی بگڑتی حالت کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ ابھی غفران نے خود کو 10واں ہنٹر مارا تھا جب نور نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی۔ اس ستمگر کی تکلیف پر آنسو تو بند آنکھوں سے ہی بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ نور کو بغیر دیکھے پوری شدت سے اپنے آپ کو ہنٹر مارنے میں مصروف تھا، اور نور جس کی 9 ماہ بعد آنکھیں کھلی تھیں، آنکھیں کھلنے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا
پا رہی تھی کیونکہ ایک عرصہ اس کی آنکھیں بند رہی تھیں۔ نور کی آنکھوں کو روشنی سے شناسائی ملنے میں کچھ وقت لگا جب اس کی نظر غفران کی شدت سے مارے جانے والے ہنٹروں اور خون سے بھری کمر پر گئی۔ نور نے غفران کو آواز دینی چاہی لیکن آواز تو حلق سے نکلنے سے ہی انکاری تھی۔ زبان لفظوں کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ غفران کو دیکھتی بہتی آنکھوں سے سر کو مسلسل نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، کھڑا ہونا چاہتی تھی، ہاتھ بڑھا کر اس ستمگر کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اس سے جیسے ہر قسم کی حرکت چھین لی گئی تھی۔ اس نے اپنے بازو کو اٹھانا چاہا لیکن صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہی ہلانے میں کامیاب ہو سکی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے غفران کو روکے، اس کو اپنی جانب متوجہ کرے، اس کو اپنی طرف بلائے، اس کے ہاتھ سے ہنٹر پکڑ کر دور پھینکے۔ غفران کو اس حالت میں دیکھنا نور کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن سلام تھا اس شخص کو جو 9 ماہ سے اس تکلیف کو برداشت کر رہا تھا، وہ بھی خوشی خوشی۔ نور نے اس سارے عرصے میں ہنٹروں کی آواز سنی تھی لیکن ایک بھی دفعہ غفران کی سسکی کی آواز نہیں سنی تھی، اور اب بھی غفران کے منہ سے ایک آواز نہیں نکل رہی تھی۔ البتہ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو سختی سے اپنے دانتوں میں دبایا ہوا تھا جس سے خون تھوڑی کو بھگوتا قطرہ قطرہ زمین پر ٹپک رہا تھا۔ غفران مسلسل بولنے کی کوشش کے باوجود بھی نور کے حلق سے غفران کا نام ٹوٹ کر ادا ہوا تھا جو کہ غفران تک نہ پہنچے اس کے گلے میں ہی کہیں دب گیا تھا۔ غفران خون کو زمین پر گرتا دیکھ نور نے پوری قوت لگاتے چیخ کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس کو آواز دی۔ غفران کو اتنی شدت سے پکارنے پر اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا جبکہ چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ نور کی اتنی شدت سے پکارنے کے باوجود غفران تک اس کی ہلکی سی آواز پہنچی تھی جس پر وہ ایک جھٹکے سے نور کی جانب متوجہ ہوا۔ غفران کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی وہ ایک دفعہ اپنا وہم دور کرنے کے لیے مڑا تھا۔ آنکھیں یہ منظر دیکھ ساخت ہوئی تھی کہ وہ دشمن جاں ہوش میں آ چکی تھی اور شدت سے اس کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آواز دیتی تو کبھی اپنے بازو کو حرکت دینے کی کوشش میں صرف ہاتھ کو ہلاتی اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ غفران ہنٹر کو دور پھینکتا ایک سیکنڈ میں نور تک پہنچا تھا جس کی سانس اتنی شدت سے بلانے پر اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ نہیں کرو، مارو، نہ مارو۔ غفران کے ہونٹوں سے خون نکلتا تھوڑی سے نیچے گر رہا تھا۔ غفران کا خون دیکھتے نور کے رونے میں مزید شدت آئی تھی جبھی اس کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ غفران نے اپنے کان کو اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے اس کی بات کو سنا تھا۔ نہیں ماروں گا، اب کبھی بھی نہیں ماروں گا، تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ غفران کو اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس سے خوفزدہ ہوتی خود کو نہ مارنے کی بات کر رہی تھی، لیکن غفران کو اس کی آنکھوں میں کہیں بھی خوف کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ وہ نور کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھ ہر بات کو فراموش کرتا ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ ان 9 ماہ میں غفران نے نور کا اس طرح خیال رکھا تھا کہ اس کو نرس کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، البتہ کبھی کبھار چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کو گھر بلا لیتا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے تک اس نے اپنا فرش پر گرا خون اور تھوڑے سے ٹپکتے خون کے قطرے صاف کرتے کالے رنگ کی شرٹ پہن لی تاکہ کوئی اس کے زخموں سے نکلتے خون پر دھیان نہ دے، کیونکہ ابھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی کمر پر آئے زخموں سے خون صاف کرتا۔ ڈاکٹر نے آ کر نور کو سکون آور انجیکشن دیا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اتنا عرصہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہنے کی وجہ سے اور بیماری سے گزرنے کی وجہ سے نور کو بولنے اور کسی بھی قسم کی حرکت کرنے میں مشکل پیش آئے گی کم از کم 1 ماہ تک، لیکن اگر اس کی مکمل ورزش اور پراپر ڈائٹ دی جائے تو وہ جلد ریکور کر جائے گی۔ حارث خان اور رمائسہ بیگم بھی اس وقت غفران کے کمرے میں موجود تھے۔ غفران نور کے بالکل ٹھیک ہونے پر سجدہ ریز ہوتا بھیگی آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کرتا خوشی سے ماں باپ کے گلے لگا۔ غفران نے ابھی باقی سب کو اطلاع کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ رات کا کافی وقت ہو چکا تھا اور وہ اس وقت کسی کو بھی ڈسٹرب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نور کے دوبارہ سے بے ہوشی میں جاتے رمائسہ بیگم اور حارث خان غفران کا منہ چومتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تاکہ وہ بھی کچھ دیر آرام کر سکیں۔ سب کے جانے کے بعد غفران قدم قدم چلتا نور کے پاس آیا اور جھک کر اس کی پیشانی، آنکھوں، ناک، گال، تھوڑی سب پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کرتے اسے محسوس کرنے لگا۔ یہ احساس اس سرشاری کے لیے کافی تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ اب شاید بچھڑنے کا وقت بھی آ گیا تھا، کیونکہ جو غفران نے نور کے ساتھ کیا تھا اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی بلکہ علیحدگی کا فیصلہ کرے گی، جیسا کہ اس نے پہلے بھی کہا تھا۔
وہ بے ہوشی کی حالت میں اس کے ایک ایک نقش کو چومتے اس پر اپنے عشق کی دیوانگی رقم کر رہا تھا۔ اس نے ان نقوش کو جتنی شدت سے دھتکارا تھا، آج اتنی ہی شدت سے وہ ان نقوش کو چھوتا اپنے عشق کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ کوما کے عرصے میں وہ اتنی شدت سے اس کے قریب نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ نور اس کو محسوس کر سکتی ہے، اس کو سن سکتی ہے، لیکن اب اسے یقین تھا کہ وہ بے ہوش ہے، اس لیے اس کی بے ہوشی میں ہی اس کو جی بھر کر محسوس کر لینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں دوبارہ کبھی یہ رات آئے گی بھی یا نہیں، لیکن وہ ان لمحوں کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ نور کو اچھی طرح محسوس کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وضو کی نیت سے باتھ روم کی جانب بڑھا تاکہ غسل کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ غسل کرنے کے بعد وہ شکرانے کی نفل کی نیت باندھتا جائے نماز پر کھڑا اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایک ایک لفظ پر آنسو روا تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اللہ کی اس کرم نوازی پر کس طرح سے شکر ادا کرے۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے آج اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اپنے اللہ کا شکر۔ وہ اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کو اس کی زندگی لوٹا دی تھی، لیکن آنسوؤں میں روانی تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ 9 ماہ غفران نے اس کے ہوش میں آنے کی دعا کی تھی، آج بے ساختہ وہ اللہ سے اس کے ساتھ کی دعا کر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ آخری فیصلہ نور پر چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ سے مانگنے میں کیا قباحت تھی، جو اپنے در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر اس وقت کوئی غفران کو بکھری حالت میں اتنی شدت سے روتے دیکھ لیتا تو یہ بالکل بھی نہ کہتا کہ وہ میجر غفران احمد یار خان ہے جو دشمن کی سانس سے انتہائی بے دردی سے کھینچتا اور مہلت کا ایک موقع بھی نہیں دیتا تھا۔ آج وہ اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتا اس سے ایک دفعہ مہلت کا موقع مانگ رہا تھا۔ کافی گھنٹے اپنے رب سے نور کا ساتھ مانگنے کے بعد جائے نماز طے لگاتا بیڈ پر نور کے پاس بیٹھتا اس کو دیکھنے لگا، یہ سوچتے کہ زندگی میں کبھی اس کو یہ موقع دوبارہ ملے گا بھی یا نہیں۔ وہ نور کے چہرے اور ہاتھوں کو نالیوں کے بغیر دیکھتا اپنے اللہ کا دل سے شکر گزار تھا جس نے اس پر اتنی بڑی عنایت کی تھی اس کے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی۔ سو ریڈرز، یہ میری آج کا ایپیسوڈ بلکہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے جانے سے پہلے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر کے لائک کر کے پھر جائے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔